الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا تشریف لانا، جمع ہونا، اتنی دیر گھنٹوں اللہ کی بات کو سننا اور مراقبے کرنا، ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، دعائیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کرے ہمارا یہ جمع ہونا ہمارے لیے بھی باعث قبولیت ہو اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہو۔ ہمارا یہاں آنا کسی دنیاوی غرض سے نہیں تھا، اس لیے تھا کہ دنیا کی بے دینی کے تھپیڑوں نے دل کی شمع بجھا دی ہے، دل میں ظلمت آ گئی ہے اور گناہوں کی طرف دل کا میلان ہے۔ چلو ہم کچھ دیر اللہ کے لیے جمع ہوں، آپس میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں اور بیٹھ کے اللہ کی باتیں کریں، نبی پاک علیہ السلام کے تذکرے کریں، تاکہ دل پر جو میل آ گیا ہے وہ صاف ہو جائے اور دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی اور نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت حاصل ہو۔ اس لیے ہم یہاں آئے تھے۔ تو مختلف نشستوں میں مختلف باتیں ہوئی ہیں، اللہ کرے یہ سب یاد بھی رہیں، عمل میں بھی رہیں، اس کی توفیق بھی ملتی رہے۔ چند باتیں اور ہیں جو گوش گزار کرنا ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی شرط جس طرح کہ نماز کے لیے بنیادی شرط باوضو ہونا ہے، پاک ہونا ہے۔ لا صلاۃ الا علی وضو، نماز نہیں ہے بغیر وضو کے۔ تو اللہ سے تعلق، اللہ کی معرفت، اللہ تک رسائی، اللہ سے محبت کے لیے شرط اول ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں۔ جو گناہ نہیں چھوڑ رہا تو وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہیں کی خواہشات پوری کرنی ہے، مجھے تو یہیں کے مزے چاہیے، اللہ کو لے کے کیا کروں گا؟ اللہ نہیں چاہیے مجھے تو یہیں کی لذتیں اور یہیں کے مزے چاہیے۔ وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نہیں چاہیے، مجھے تو دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، مجھے تو حسین خوبصورت شکلیں چاہیے، اور مجھے تو دنیا کی لذتیں چاہیے،
وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے۔ اس لیے اگر اللہ چاہیے تو پہلا کام یہ کرنا ضروری ہے کہ آپ میں گناہوں سے توبہ طائب ہوں۔ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ گناہوں کو چھوڑے بغیر اللہ نہیں ملے گا، گناہوں کو چھوڑے بغیر اللہ نہیں ملتا، گناہوں کو چھوڑے بغیر اللہ کسی کو نہیں ملا۔ چون خدا خواہی و چون دنیا دوں، این خیال استو محال استو جنون۔ تو کتنا احمق اور بے وقوف ہے کہ دنیا بھی چاہتا ہے، گھٹیا دنیا اور اس کی لذتیں اور خواہشیں بھی چاہتا ہے، اور اللہ بھی چاہتا ہے۔ پاگل تو نہیں ہو گیا تو کہیں؟ مولانا روم کہہ رہے ہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ این خیال استو محال استو جنون، ناممکن ہے یہ، مولانا روم کہہ رہے ہیں ناممکن ہے یہ کہ تجھے اللہ مل جائے اگر تو گناہ بھی کر رہا ہے تو۔ این خیال استو محال استو جنون، غیبتیں بھی کر رہا ہے اور اللہ کو چاہتا ہے، بد نظری بھی کرتا ہے اللہ کو چاہتا ہے، بدگمانیاں بھی کرتا ہے اللہ کو چاہتا ہے، اوروں پہ انگلیاں بھی اٹھاتا ہے اللہ کو چاہتا ہے، میوزک بھی سننے میں مزہ آتا ہے اور اللہ بھی چاہیے۔ پاگل تو نہیں ہو گیا تم؟ این خیال استو محال استو جنون، ناممکن ہے یہ کہ تجھے اللہ ملے۔ ایک چیز کا انتخاب کرو، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ مشرق کو جانا ہے تو مغرب کو چھوڑنا پڑے گا، مغرب کو جانا ہے تو مشرق سے منہ موڑنا پڑے گا۔ اللہ چاہیے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ نہیں چاہیے تو جو چاہو کرو۔ اتنی گناہوں کی فضا بن گئی ہے، اتنا گناہوں کا ماحول بن گیا ہے کہ گناہ ہی نہیں لگتا اب۔ دیندار لوگ بھی اپنے موبائلوں میں ایسی ٹونیں رکھتے ہیں، ایسی ٹون رکھتے ہیں کہ کلیجہ چاک ہو جاتا ہے، دل پارا پارا ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو حرام کیوں نہیں سمجھتا، کیا ہو گیا اس کو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب 15 کام ہونے لگیں گے سمجھ جاؤ کہ قیامت آ رہی ہے۔ جب 15 کام ہونے لگیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جب 15 کام ہونے لگ جائیں سمجھ جاؤ کہ عذاب کی آندھیاں آنے والی ہیں۔ ان 15 میں سے ایک یہ ہے، وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں اونچی اونچی آواز میں ٹونیں بجنا شروع ہو جائیں گی، موبائل بجنا شروع ہو جائیں گے، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور میوزک بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور کسی کو اس کا درد نہیں ہوتا، کسی کو اس کا افسوس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی تباہی ہے، کتنی بڑی ہلاکت کی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں میوزک بج رہا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی بڑے پرہیزگار آدمی جس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ایسا پاک ہے کہ کبھی زندگی میں اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ آپ کوئی ننگی تصویر، ساری زندگی اس نے غیر محرم کی تصویر، غیر محرم کی شکل نہیں دیکھی، آپ ننگی تصویر اس کے سامنے کر رہے ہیں، اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ اس سے زیادہ اللہ کو غصہ آتا ہے جب اللہ کے گھر میں اس کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم سب اللہ کی محبت کے طالب بن کے آئے ہیں، اسی لیے آئے نا، یعنی کیوں آئے؟ اسی لیے آئے نا، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔
خواہشات سے دستبردار ہو کر اللہ کو دکھائیں، یا اللہ میں کچھ نہیں چاہتا، تجھے چاہتا ہوں۔ دل تو کرتا ہے کہ میں بھی کچھ دیکھوں، دل تو کرتا ہے میں بھی کچھ سنوں، دل تو کرتا ہے میں بھی کچھ کروں، لیکن نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ کتنا سستا سودا کر رہے ہیں ہم، کتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں ہم۔ فانی خواہشات، ختم ہو جانے والی لذتوں کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، کتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ کیا ملتا ہے فلمیں دیکھنے سے، ڈرامے دیکھنے سے، میوزک سننے سے؟ کیا ملتا ہے پرائی بیٹیوں کو دیکھنے سے؟ کیا ملتا ہے اوروں پہ تبصرے کرنے سے، اوروں پہ انگلیاں اٹھانے سے؟ کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے حرام کھانے سے؟ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے بغیر اللہ نہیں ملے گا۔ جی چاہے تو بھی چھوڑنا، جی نہ چاہے تو بھی چھوڑنا، اسی کا نام جہاد ہے۔ جہاد صرف کفار سے لڑنے کا نام نہیں ہے، نفس کی خواہشات کو کچلنے کا نام بھی جہاد ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ، کمال کا مجاہد ہے جو اپنے نفس سے بھی لڑ لیتا ہے۔ ہاں، امریکی پہ حملہ کرنا آسان ہے، کسی اسرائیلی پہ حملہ کرنا آسان ہے، کسی ہندوستان کے آئے ہوئے ایجنٹ پہ حملہ کرنا آسان ہے، اپنے آپ پہ حملہ کرنا، اپنے نفس کو کچلنا، اپنے نفس کو توڑنا، اپنے نفس کو پامال کرنا، یہ بڑا کمال ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، کمال کا مجاہد ہے وہ جو اپنے نفس سے بھی جہاد کرتا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے یہ دیکھو، کہتا ہے نہیں دیکھنا، یہ کھاؤ، نہیں کھانا، یہ کہہ دو، نہیں کہنا، تھوڑا سا کہہ دو، نہیں کھانا، یہ سن لو، نہیں سننا۔ بڑا مزہ ہے اس میں۔ ایک نظر اٹھانے کا مزہ ہے نا، ایک نظر اٹھانے کا مزہ ہے، ایک نظر جھکانے کا بھی مزہ ہے۔ اور یہ وہی سمجھتا ہے جو یہ چکھ چکا ہو۔ ایک بولنے کا مزہ ہے، ایک خاموشی کا مزہ ہے، ایک کان لگانے کا مزہ ہے، ایک کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے کا مزہ ہے، ایک شہوت کو نکال دینے میں مزہ ہے، ایک شہوت کے بھڑکنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو روکے رکھنے کا مزہ ہے، ایک لذیذ کھانوں کا مزہ ہے، ایک اللہ کے نام کا مزہ ہے۔ ایک سارا دن ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے میں مزہ ہے، ایک گردن جھکا کر آنکھیں بند کر کے اس کی محبت میں مگن ہونے کا مزہ ہے۔ اس لیے گناہوں کو تو چھوڑنا پڑے گا۔ طائف والے ہمارے نبی کے پاس آئے مسلمان ہونے کے لیے، تو آپ بہت خوش ہوئے۔
ایک صحابی آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا دور سے طائف والے آ رہے ہیں، تو وہ بھاگے بھاگے جا رہے تھے آپ علیہ السلام کو سنانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ یا رسول اللہ طائف والے آ رہے ہیں جنہوں نے پتھر مارے تھے آپ کو، وہ آ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے۔ بہت خوشی کی بات ہے نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق راستے میں ملے، کہا کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہا طائف والے آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، حضور کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں، خوشخبری سنانے جا رہا ہوں، کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں تم نہ جاؤ، مجھے جانے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میں تجھے قسم دیتا ہوں تم نہ جاؤ، یہ قربانی کر لو، یہ قربانی کر لو اور مجھے جانے دو، میں جا کے حضور کو یہ خوشخبری سناؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ طائف والے آ رہے ہیں۔ آپ باہر آ گئے ملنے کے لیے، مسجد میں ان کے لیے خیمہ لگایا اور ان کو ٹھہرایا۔ ویسے آپ مہمانوں کو تقسیم کر دیتے تھے صحابہ کے گھروں میں، لیکن ان کو لیے فرمایا ان کو مسجد کے اندر رکھو، مسجد میں ان کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ جب جانے لگے تو ہدایات دی گئیں، اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے سارے احکام رکھے، کہنے لگے جی جہاد تو مشکل ہے، چھٹی دے دیں، جہاد نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے لیکن جہاد کی چھٹی دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، حالانکہ جہاد فرض ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ سوچ رہے تھے، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ایک وقت آئے گا یہ کرنے لگ جائیں گے۔ کہا جی زکوٰۃ کی چھٹی دے دیں۔ آپ نے سوچا، فرمایا ٹھیک ہے، باقی تو کر لو گے؟ کہا جی باقی رہ گئی نماز کی بھی چھٹی دے دیں، 5 وقت نماز پڑھنا مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا نماز تو پڑھنی پڑے گی، لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، جس دین میں نماز نہیں ہے وہ دین تھوڑے ہی ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ کون سا دین ہے، وہ دین کیا دین ہے جس دین میں نماز ہی نہ ہو؟ نماز تو پڑھنی پڑے گی، نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے پڑھیں گے۔ تو بھائیو، اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے تو گناہوں کو تو چھوڑنا پڑے گا۔ 2 لذتیں جمع نہیں ہوتی، ایک دل میں 2 لذتیں جمع نہیں ہوتی، یا تو اللہ کے نام کی لذت یا پھر گناہوں کی لذت۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور دعا کی، اے اللہ بارش دے، تو بارش نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ تم جاؤ فلاں جگہ میرا ایک بندہ ہے، اس سے جا کے دعا کراؤ، وہ دعا کرے گا تو بارش ہو جائے گی، اور تم دیکھنا وہ مانگتا کیسے ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کے پہنچے وہاں پہ، ایک عبادت گزار آدمی تھے، ان کا نام تھا برخ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تعارف نہیں کرایا، ان سے کہا کہ قحط سالی ہے، بارش کی ضرورت ہے، آپ دعا کر دیں۔ کہا ابھی کرتا ہوں۔ اسی وقت کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا اللہ تیرے بندے پیاسے، تیرے جانور بھوکے، ساری دنیا پریشان، اور آپ بارش نہیں دے رہے؟ اسقنا الساعۃ الساعۃ، ابھی ابھی آپ بارش کریں، ابھی ابھی کریں بارش۔ جیسے حجت کرتا ہے نا کوئی کسی سے، حجت کرتا ہے، ایسے اس نے کہا۔ جو ہی یوں کہا دھواں دھار بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ دیکھا یہ مجھ سے کیسے مانگتا ہے؟ پھر فرمایا موسیٰ یہ روزانہ ایسی باتیں کر کر کے مجھے ہنساتا رہتا ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، لیکن ایک اس میں عیب ہے، ایک اس میں عیب ہے۔ تو فرمایا اس میں عیب ہے موسیٰ، اس میں ایک عیب ہے۔ وہ عیب یہ ہے کہ جب صبح کو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا، نسیم صبح چلتی ہے، تو اس کو اس میں مزہ آتا ہے، اور جو میرا ہوتا ہے نا اس کو میرے سوا کہیں اور مزہ نہیں آتا۔ تو اس لیے اللہ چاہیے نا تو گناہوں کو تو چھوڑنا پڑے گا،
توبہ طائب ہونا پڑے گا۔ اور اللہ پاک کا نظام بڑا خوبصورت ہے، آج تک جو ہو گئے ہیں اس پر کوئی توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا۔ اب بس آئندہ نہیں کرنا، آئندہ نہیں کرنا۔ بس جب انسان اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے پول کھولتا نہیں ہے، اس کے پچھلے پول کھولتا نہیں ہے کہ تو نے 1 سال پہلے بھی تو ایسے کیا تھا نا، تو نے پہلے بھی تو یہ کیا تھا نا، نہیں، بس وہ جو مٹا دیتا ہے تو پھر دوبارہ اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے میں اور آپ نیت کریں گناہوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ بھئی ہاں نہ تو کرو، بچیں گے نا؟ اللہ چاہیے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر کبھی ہو جائے تو نا امید نہ ہو، توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ فوراً کریں، تاخیر مت کریں، تاخیر نہ کریں۔ گندگی لگ گئی ہے فوراً دھوئیں اسے۔ نمازی آدمی کے کپڑوں پہ گندگی لگ جائے گی تو وہ انتظار نہیں کرے گا، بلکہ وہ اسے فوراً دھوتا ہے۔ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں۔ تیار ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ سے تعلق بنانا ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے تو راستہ صرف ایک ہے، 2 نہیں ہیں۔ کتنے راستے ہیں؟ ایک، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں کہیں سڑک بن رہی ہو نا، سڑک بن رہی ہو تو وہاں پہ ایک بورڈ لگا دیتے ہیں، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ متبادل راستہ۔ یہاں متبادل راستہ ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے، اسی پہ چلنا ہے، اسی پہ چلنا ہے۔ چونکہ متبادل کی ضرورت تب ہے جب اصل راستے میں کوئی کمی ہو، وہ راستہ ٹوٹا ہوا ہے لہذا متبادل اختیار کر لیں، ادھر مٹیریل ڈالا ہوا ہے لہذا متبادل اختیار کر لیں، ادھر بجری ڈالی ہے، ابھی تارکول ڈالا ہے، ابھی وہ راستہ بن رہا ہے لہذا آپ متبادل راستہ اختیار کر لیں۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ چلا جائے لہذا متبادل اختیار کر لیجئے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ کمالات دیے ہیں، وہ عزتیں دی ہیں، وہ شان دی ہے، وہ مقام دیا ہے، وہ رتبہ دیا ہے، وہ بلندیاں دی ہیں جو کسی نبی کو بھی نہیں ملی۔ والذی نفس محمد بیدہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج ہوتے تو میرے پیچھے چلتے، صرف میرے پیچھے نہ چلتے، ان کی نجات ہی نہ ہوتی جب تک وہ میرے پیچھے نہ چلتے۔ کتنا زبردست راستہ ہے، کتنا عظیم الشان راستہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہوں تو ان کو بھی اسی راستے پہ چلنے کا حکم ہو۔ تو اب بتائیے متبادل کی ضرورت رہ گئی؟ بھئی متبادل کی ضرورت رہ گئی؟ ہے ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان ابن ثابت نے پتہ نہیں کس موقع پہ یہ شعر پڑھا ہے، کمال کر دیا ہے۔ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ اس بنانے والے نے آپ میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں۔ خلقت مبرئا
خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. یہ بھی انہی کا شعر ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نام دیا ہے نا، آپ کو جو نام دیا ہے وہ بھی اپنے ہی نام میں سے نکال کے دیا ہے، اپنے نام میں سے نکال کے دیا ہے. آپ کا نام کوئی بھی ہو سکتا تھا، آپ کا نام کوئی بھی ہو سکتا تھا، اسلم ہو سکتا تھا، اکرم ہو سکتا تھا، عبداللہ ہو سکتا تھا، کوئی سا بھی نام آپ کا ہو سکتا تھا، جنید ہو سکتا تھا، جمشید ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ محمود ہے، اپنے نام میں سے آپ کا نام نکال کے آپ کو محمد بنا دیا تاکہ اللہ ساری دنیا کو بتائے میرے محبوب کو مجھ سے کتنا گہرا رشتہ ہے. اما فاطمہ فرماتی ہیں ماذا علامن شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا. جو میرے ابا، جو میرے بابا کے قبر کی مٹی کو سونگھ لے اسے دنیا میں کسی خوشبو کو سونگھنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی. آپ علیہ السلام ایک صحابیہ ہیں ام حرام، ان کے گھر میں دوپہر کو آرام کرتے تھے، دوپہر کو ان کے گھر میں آرام کرتے تھے. ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے تو دیکھا کہ ام حرام کے ہاتھ میں شیشی ہے اور وہ کچھ چٹائی سے یوں رگڑ رگڑ کے اس میں ڈال رہی ہے. آپ نے کہا ام حرام کیا کر رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ گرمی چل رہی ہے نا، آپ کو پسینہ بہتا ہے تو وہ پسینہ چٹائی پہ جذب نہیں ہوتا، جمع ہو جاتا ہے، تو میں نا اس کو شیشی میں جمع کر لیتی ہوں. کہا جی آپ پھر کیا کرتی ہو اس کو؟ کہ یا رسول اللہ میں نے بڑی خوشبوئیں سونگھی ہیں لیکن دنیا میں آپ کے پسینے سے زیادہ کوئی خوشبودار نہیں ہے. تو دوسری چیز اتباع سنت ہے، اتباع سنت. ہر قدم پر سوچیں میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، ہر قدم پر سوچیں میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، میرے نبی کی کیا سنت ہے. میرا بہت دل کرتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہوں، لیکن سوچتا ہوں کہ کہوں گا نہیں کریں گے تو پھر اچھا نہیں ہے. لیکن دل بہت چاہتا ہے کہ ہمارے سارے ساتھیوں کے سروں پہ امامہ ہو، سفید لباس ہو، سر پہ امامہ ہو. اس اسٹائل میں جو جاذبیت ہے نا وہ دنیا کے کسی اسٹائل میں نہیں ہے. ہم ایک ملک میں گئے، وہاں 99% غیر مسلم تھے. یار اس کی آواز کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے اس مجمع میں، بہت موٹی آواز ہے، پتہ نہیں ان کو سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی. تو 99% غیر مسلم تھے. تو اب وہاں دعوت کس کو دیں؟ دعوت تو ہمیں دینی تھی مسلمانوں کو، تو غیر مسلموں کو تو ہم دعوت دیتے نہیں تھے. تو بس پھر صرف اس اسٹائل میں ہم گھومتے تھے. تو بہت بڑی تعداد میں غیر مسلمان ہوئے اور ہم نے ان کو دعوت کوئی نہیں دی، ایک جملہ بھی دعوت نہیں دی. صرف اس اسٹائل سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوئے، صرف اس اسٹائل سے. سفید لباس،
سفید پگڑی، ہاتھ میں تسبیح، گردن جھکی ہوئی جا رہے ہیں۔ تو پیچھے آتے تھے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ جی پوچھیے۔ آپ جیسے ہم بن سکتے ہیں؟ کبھی کہتے تھے آپ کو دیکھ کے اتنا سکون کیوں مل رہا ہے؟ آپ کو دیکھنے میں اتنا سکون ہے تو آپ کے اندر کتنا ہوگا؟ تو ہمیں بھی اس میں سے کچھ مل سکتا ہے؟ صرف اس اسٹائل کو، اس لیے اس اسٹائل کو اختیار کریں، اور بے دین، فساق، فجار کی باتوں سے متاثر نہ ہوں۔ یہ مت دیکھیں کہ آپ ان کو کیسے لگ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کو کیسے لگ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ کبھی کبھی تیار ہو کر سفید کپڑے، پگڑی شگڑی پہن کے کھڑے ہوتے اور کہتے یا اللہ، میں اوروں سے نہیں پوچھوں گا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، میں تجھ سے پوچھتا ہوں میں کیسا لگ رہا ہوں۔ آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہوں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے یا ابن آدم کم تتزین للناس وہل تزینت لاجلی، میرے بندے تو اوروں کے لیے بنتا سنورتا ہے، کبھی میرے لیے بھی بنا سنورا کر۔ عام وبا ہے کہ بنٹھن کے لوگ باہر نکلتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نئے کپڑے پہن کے شادیوں میں شرکت کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ پگڑی باندھنے والے بھی پگڑی باندھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ لباس المذلۃ یوم القیامہ، جو اوروں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کوئی لباس پہنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اس لیے پگڑی پہنیں، لیکن پہلے سوچیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اچھے کپڑے پہن رہا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اتباع سنت، ہر چیز میں اتباع سنت۔ تیار ہیں؟ کوشش کریں گے ہر چیز میں، اور اس کو مانگیں اے اللہ مجھے تیرے نبی کی سنت پہ چلنے کا جنون کے درجے میں شوق عطا فرما۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات، معمولات کی پابندی کریں، معمولات کی پابندی کریں، جو اعمال بتائے ہیں ان اعمال کی پابندی کریں۔ درود شریف روزانہ، استغفار روزانہ، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ، اللہ کا دھیان، اللہ کا خیال۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں فرشتے آئے سے مجھ سے پوچھنے کے لیے کہ من ربو کی، رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو کہنے لگیں تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے اللہ نے بھیجا ہے۔ کہ اللہ سے جا کے کہو کہ اللہ تیرے تو اتنے بندے ہیں، اتنی بندیاں ہیں، اتنی مخلوق ہے، اتنی ساری مخلوق میں سے تو ایک ہلکی پھلکی سی رابعہ کو نہیں بھولتا، تو رابعہ کا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، وہ تجھے کیسے بھول سکتی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ۔ اے اللہ تیرا بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، تیرا غلام تیرے در پہ حاضر ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ اب اگر تو معاف کر دے گا تو تو معاف کرنے والا ہے، اگر تو دھتکار دے گا تو پھر تو ہی بتا کہاں جاؤں۔
کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے. تو اس لیے اللہ ہر وقت یاد رہے اور مراقبے کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، موقع کی تلاش میں رہیں کہ کوئی موقع ملے اور بس بیٹھ جاؤں تیری یاد میں، بیٹھ جاؤں تیری یاد میں. دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب اس کا چسکا لگ جائے گا نا تو پھر کہیں اور دل نہیں لگے گا. ابھی تو کیا ہے، فارغ ہوئے فوراً موبائل نکال لیتے ہیں، فارغ ہوئے فوراً موبائل نکال لیتے ہیں، فارغ ہوئے فوراً موبائل نکال، میسج آئے نہ آئے، ٹون بجے نہ بجے، موبائل نکالنا ہی نکالنا ہے. اب ہوائی جہاز میں سفر کریں، ہوائی جہاز میں جتنی سواریاں ہیں ان سب کے ہاتھ میں آپ دیکھیں گے موبائل ہوگا، کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے. آپ بس میں سفر کریں، اگر بس میں 40 سواریاں ہیں تو 40 کے ہاتھ میں موبائل ہوگا. جو سو رہا ہوگا نا تو وہ بھی ہاتھ میں پکڑے سو رہا ہوگا. سلام پھرے گا تو بہت سے اللہم انت السلام ومنک السلام نہیں پڑھیں گے. آئے نہ آئے دیکھنا ضرور ہے. ایسا چسکا لگ گیا ہے موبائل کا کہ جیسے انتظار میں ہیں کہ کوئی میسیج آئے تاکہ پڑھنے کا موقع ملے. بس یہی چسکا ہمیں مراقبے کا لگ جائے، موقع ملے اور بس بیٹھ جاؤ. امام نے سلام پھیرا، بیٹھ گیا. نماز میں ابھی 2 منٹ ہیں، بیٹھ گئے. کریں گے کوشش، معمولات کی پابندی کریں گے نا، چھوڑے نہیں. جس دن معمولات چھوٹ رہے ہو نا سمجھ جائیں کہ آپ اللہ کو چھوڑ رہے ہیں. آپ کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کے قرب کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ پاک کے تعلق کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ پاک کی محبت کے حصول کو چھوڑ رہے ہیں. کتنی بری بات ہے یہ. ایک دفعہ ہم کہیں گئے ہوئے تھے گشتوں ملاقاتوں میں، تو بہت تھکے تھکائے رات کو پہنچے. رات کے کوئی 11-12 بج رہے ہوں گے، کھانا بھی نہیں کھایا ہوا. اور میں واپس پہنچا مدرسے، بچے بھی سارے سو گئے تھے، طالب علم سارے سو گئے تھے. اب مجھے روٹی کون دے، روٹی دینے والا بھی کوئی نہیں، تھکا ہوا بہت زیادہ، تو نیند کا بھی غلبہ. تو میں نے کہا، اور ذکر بھی رہتا ہے، ذکر بھی رہتا ہے، کیا کروں یار، آج تو ہمت نہیں ہو رہی، ٹوٹ رہا ہے جسم سارا نا، تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، صبح کو دیکھ لیں گے، صبح کر لیں گے. یہ سوچ کے میں لیٹا، یہ سوچ کے لیٹا، تو لیٹے لیٹے ابھی کمر کو زمین کے ساتھ لگایا ہی تھا کہ خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آج یہ کیا کرتا ہے، آج کیا کرتا ہے. یقین جانیے یہ خیال آتے ہی جسم کا درد ایسا غائب ہو گیا جیسے میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف، کوئی تھکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی بیماری نہیں ہے. حشاش بشاش اٹھ کے بیٹھ کے ذکر پورا کیا. اس لیے جو 4 اعمال ہیں نا، ان میں جو تیسرا عمل ہے، تیسرا عمل یہ باقی اعمال کے لیے معاون ہے. باقی اعمال کے لیے یہ تیسرا عمل معاون ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مرنا ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اگلے رمضان سے پہلے میری موت آنی ہے، کوئی خواب دیکھا
کسی بزرگ کو بتایا، اس بزرگ نے تعبیر دی کہ بیٹا تیاری کر، اس 15 شعبان کو تیرا نام آ گیا ہے۔ مثلا کسی اللہ والے نے تعبیر دے دی۔ اب بتائیے اس سال جو رمضان آ رہا ہے اس کا کوئی روزہ وہ چھوڑے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، نہیں چھوڑے گا نا؟ بس اسی طرح جب موت یاد رہتی ہے، اللہ یاد رہتے ہیں، تو پھر اعمال نہیں چھوٹتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، مرنا ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی معمولات کی پابندی۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے روزانہ کچھ پڑھ کر اپنے سلسلوں کے مشائخ کو ایصال ثواب کیا کریں۔ روزانہ کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کریں، اور نہیں تو چند دفعہ سورہ فاتحہ، چند دفعہ سورہ اخلاص درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کریں۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر باقی انبیاء کو، اہل بیت کو، صحابہ کو، اور پھر یہ نیت کریں کہ یا اللہ جن سلسلوں میں میری بیعت ہے ان سلسلوں کے مشائخ کو روز کریں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4۔ 5ویں بات یہ کہ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں ایسی محنت اور کوشش کریں کہ آپ کے علاقے میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، آپ کے گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، آپ کے محلے میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ ایسی محنت اور کوشش کریں۔ آپ مراقبے کر رہے ہیں اور آپ کا باپ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں؟ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ آپ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گے؟ آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھتا، اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گے؟ اگر آپ محنت بھی نہیں کر رہے، آپ محنت تو بہت کر رہے ہیں، دعائیں بھی بہت کر رہے ہیں، پیار بھی بہت دے رہے ہیں، لیکن وہ نہیں پڑھ رہے تو اب آپ بری ذمہ ہیں۔ لیکن اتنی محنت بھی تو کوئی کرے نا۔ تو اس لیے 5ویں گزارش یہ ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے پورے علاقے میں ایسی محنت کریں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ رہے، کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کام نہ ہو۔ اس کی آسان صورت ہے کہ یہ جو تبلیغ کے اعمال ہیں نا ان میں جڑے رہیں۔ آسان صورت ہے۔ مقامی گشت محلے میں ہوتا ہے، آپ اس میں شرکت کریں۔ روزانہ آپ کے محلے کے ساتھی جاتے ہیں لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں دل کی، وہ یہ کہ اس وقت تبلیغ میں اور تصوف میں بہت بڑی خلیج ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں یہ کیا تم لوگ گردن جھکا کے بیٹھے رہتے ہو، کام کرو۔ اور تصوف والے کہتے ہیں سارا دن غیبتیں کرتے رہتے ہیں، تبصرے کرتے رہتے ہیں، آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں، اللہ سے تعلق ہی نہیں، اللہ سے محبت ہی نہیں، فجر میں تو نظر نہیں آتے، تہجد میں تو اٹھتے نہیں ہیں، اور بڑے بنے ہوئے ہیں داعی اللہ، وہ یوں کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کو ان کی ضرورت ہے، ان کو ان کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر ہر ایک اپنی ضرورت کو سمجھے گا تو خلیج ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ مراقبہ کرنے والے، اگر یہ ذکر کرنے والے، اگر یہ راتوں کو اٹھنے والے اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ اس محلے میں بے نمازی کیوں ہیں، یہ کیوں نہیں نماز پڑھتے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان کے پاؤں پڑنا چاہیے، ان کی منت سماجت کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع، مومن ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ مومن ایسے نہیں ہو سکتا۔ مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خود تو تہجد پڑھ رہا ہو اور اگلا جمعہ بھی نہ پڑھتا ہو اور اس کو ٹینشن بھی نہ ہو۔
مومن ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ اپنے علاقے میں ایسی محنت اور کوشش کریں۔ مجھے بھی چند دن پہلے تبلیغ کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ یہ خانقاہ والوں کو اگر اتنا لوگوں سے ذکر کروانے کا شوق ہے تو یہ کھیتوں میں کیوں نہیں جاتے لوگوں کے پاس؟ یہ دکانوں پہ کیوں نہیں جاتے لوگوں کے پاس کہنے کے لیے کہ بھئی صبح شام 20 منٹ مراقبہ کرو، درود شریف استغفار کرو؟ یہ کیوں نہیں جاتے؟ جن کو ہم چلے لگواتے ہیں انہی کو ذکر میں لگانے کی ان کو فکر رہتی ہے۔ بات تو صحیح ہے ان کی ہے کہ بھئی صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اشکال تو ہوگا نا۔ خود جڑتے نہیں، جو جڑ گئے ان کو اپنی طرف کر لیا اور وہ چھڑوا دیا، تو وہ کہیں گے محنت ہماری کھا گیا دوسرا۔ اس لیے ہم سب کو مل کے چلنا ہے، محبت سے چلنا ہے، ہر ایک پہ محنت کرنی ہے، ہر ایک پہ کوشش کرنی ہے۔ صرف بنے بنائے لوگوں پہ محنت نہیں کرنی، بگڑے ہوں پہ بھی محنت کرنی ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ معمول ہے اپنے علاقے میں کہ میرے جو محلے کی مسجد ہے نا، وہاں سے سروزے کی جماعت ہر مہینے نکلتی ہے، تو میں خود ان کے ساتھ ہر مہینے سروزہ لگاتا ہوں، اور شہروں میں نہیں جاتا، جہاں جان پہچانے وہاں نہیں جاتا، ایسی بستیوں میں جاتا ہوں جہاں بیت الخلا نہیں ہوتے، وضو خانے نہیں ہوتے، کسی کو کلمہ نہیں آتا، کسی کو نماز نہیں آتی، مسجدوں میں اذانیں نہیں ہوتی یا مسجدیں ہی نہیں ہیں، وہاں ہم جاتے ہیں اور جا کے وہاں محنت کرتے ہیں۔ ہمارے محلے کی مسجد میں جو مقامی گشت ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے کبھی میرا ناغہ نہیں ہوتا۔ میں بیمار ہوتا ہوں، سہارے سے گشت میں شرکت کرتا ہوں، اس لیے کہ صرف طلب والے میرے پاس آئیں اور میں ان کے دل پہ انگلی رکھ کے اللہ اللہ کروں، اس سے نبی کی محنت کامل نہیں ہو جائے گی۔ یہ بھی نبی نے کیا ہے اور وہ بھی نبی نے کیا ہے کہ بے طلبوں کے پاس جا جا کے ان کی منت سماجت کر کے ان کو مسجد میں لانا، یہ بھی نبی کا کام ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے اپنے محلوں میں ایسی محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کی فضا بنا دے، دین کا ماحول بنا دے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے پیر تھے، لیکن انہوں نے ایسے شخص پہ ہاتھ ڈالا، اکبر پر، جو ایک نیا دین بنا کے لایا تھا، اس پہ ہاتھ ڈالا، اور اللہ نے ان کی برکت سے اس کے بنائے ہوئے دین کو ایسا دفن کر دیا کہ پتہ ہی نہیں کہ وہ دین کیا تھا، صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ گیا ہے۔ اس پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا اور اس کو بدل دیا، اس کی نسلوں کو بدل دیا۔ اسی کی نسل میں سے اورنگزیب عالمگیر آئے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گھر میں محنت کرنی ہے، اپنے علاقے میں محنت کرنی ہے، اپنے محلے میں محنت کرنی ہے۔ یہ اسلامی غیرت کا تقاضا ہے، یہ اسلامی غیرت کا تقاضا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر کہیں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اگر تمہارا دل بھی اس پر غم زدہ نہیں ہے تو سمجھ جاؤ تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اگر اللہ کی کہیں نافرمانی ہے اور تمہارا دل بھی پریشان نہیں ہوا، تمہارا دل بھی غمزدہ نہ ہوا، تمہارے دل میں بھی اس پر تیش پیدا نہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، باتیں ہیں، ایمان نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں محنت کرنی ہے اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنی بستی میں، اپنے محلے میں ایسی محنت کریں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی کارگزاری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سنائی ہے۔ نوح علیہ السلام کی کارگزاری، نبی کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سامنے اس کو واضح کرنے کے لیے
وہ کارگزاری نقل کی ہے. کیا؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی بلایا رات کو بھی بلایا. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا. یہ نوح علیہ السلام کی کارگزاری ہے، یہ ہم نے بھی کرنا ہے. دعوت دی کس چیز کی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. یہ نوح علیہ السلام کی دعوت ہے. لوگو اللہ سے معافی مانگو، اللہ بخش دے گا. جب تم معافی مانگو گے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تم پہ موسلا دھار بارشیں برسائے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں بیٹے دے گا، تمہیں دریا دے گا، تمہیں باغات دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ سے کیوں منہ موڑ لیا ہے؟ اللہ سے کیوں منہ موڑ لیا ہے؟ تو بھائی یہ گزارش ہے، ہم اپنے علاقے میں محنت کریں، کوشش کریں اور دعوت کے کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور باتیں ذہن میں رکھیں. اگلی بات، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کا رمضان اچھا ہو جائے گا اس کا سارا سال اچھا ہو جائے گا. جس کا رمضان گناہوں سے حفاظت میں گزرے گا سارا سال گناہوں سے بچا رہے گا. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا رمضان انتشار میں گزرے گا، انتشار میں، کوئی کام پورا نہیں، نہ نماز میں توجہ، نہ ذکر میں دھیان، نہ تلاوت، نہ مراقبہ، نہ درود، نہ مسجد کو ٹائم دینا، نہ قرآن کو ٹائم دینا. جس کا رمضان ایسے گزرے گا اس کا سارا سال ایسے گزرے گا. ایڑی چوٹی کا سارا سال زور لگائے گا، طبیعت نہیں سنبھلے گی. اس لیے رمضان آ رہا ہے، اس کو خوبصورت طریقے سے گزاریں تاکہ سارا سال اچھا گزرے. رمضان میں اپنے آپ کو زبردستی نگاہوں کو جھکائیں، زبان کو بند رکھیں، اکثر خاموش رہیں، نگاہ کو نیچے رکھیں، ذکر پابندی سے کریں، مراقبہ پابندی سے کریں، درود استغفار پابندی سے، اللہ کا دھیان پابندی سے، اپنے محلے میں اپنے گھر میں محنت پابندی سے، اپنے گھر میں فضائل اعمال فضائل صدقات کی تعلیم پابندی سے، سارے اعمال کو پوری بشاشت اور یکسوئی کے ساتھ رمضان کا مہینہ کر لیں، سارا سال ہو جائے گا. اور رمضان کے مہینے میں یہ ساری چیزیں قابو میں رہیں، اس کے لیے ابھی سے اللہ سے دعا کریں. اے اللہ رمضان آ رہا ہے، میں صحیح نہیں گزار سکتا، تو توفیق دے. سارے روزے رکھوں، کوئی روزہ چھوٹے نہیں، سارا مہینہ نظر جھکی رہے، کبھی اٹھے نہیں، سارا مہینہ زبان قابو میں رہے، کبھی بے قابو نہ ہو، سارا مہینہ تیرا دھیان رہے، تیرا خیال رہے، تجھ سے غافل نہ ہوں. سارا مہینہ نمازوں میں خشوع خضوع رہے. بہت مانگیں اس کو رمضان سے پہلے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اتنا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر کے آپ کا رمضان اچھا گزروا دے. تیار ہیں؟ آخری بات، ضروری نہیں کہ آخری، کوئی اور بھی آ گئی تو وہ بھی عرض کر دوں گا. کہ کبھی بھی
اہل دین کے بارے میں زبان نہ کھولیں، اہل دین کے بارے میں زبان نہ کھولیں کبھی بھی، چاہے وہ تبلیغ والے ہوں، چاہے وہ مدارس والے ہوں، چاہے وہ خانقاہ والے ہوں، چاہے وہ جمعیت والے ہوں، چاہے وہ سپاہ والے ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، زبان بند رکھیں۔ سب کا احترام کریں، کبھی زبان نہ کھولیں اہل دین کے بارے میں۔ پتہ ہے ہمیں یہ کیا کر رہے ہیں، پتہ ہے ہمیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ ہے یار؟ آپ عالم الغیب ہیں، آپ نے اندر جھانک کے دیکھا ہے، کیسے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں سب پتہ ہے؟ آپ کو نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو پتہ ہے، تمہیں کیا پتہ ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کیا جانتے ہو؟ کچھ بھی نہیں جانتے تم۔ اور وہ اہل دین، چاہے ان سے آپ کی رائے ملتی ہو چاہے نہ ملتی ہو، اہل دین کے بارے میں چاہے آپ کی رائے ملتی ہو ان سے چاہے نہ ملتی ہو۔ ایک مثال کے طور پر، ہم نام وام نہیں لیتے، مثال کے طور پر عمران خان کے بارے میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ایک، مولانا طارق جمیل صاحب کا دوسرا تھا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جانتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جانتا ہوں مولوی طارق جمیل کو، آپ نہ کہیں۔ اپنے آپ کو اتنی بڑی حیثیت نہ دیں کہ اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں آپ فیصلے کرتے پھریں۔ اہل دین کے بارے میں زبان کھولنے والا انتقال سے پہلے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہت گالیاں پڑی ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو، اور بہت گالیاں پڑی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور ان دونوں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور گالیاں دینے والے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ اصل میں صحابہ کو برا بھلا کہنے والے ایک طبقے کا ہر زمانے میں موجود ہونا، یہ صحابہ کی قبولیت کی نشانی ہے۔ صحابہ کو برا بھلا کہنے والے ایک طبقے کا ہر زمانے میں رہنا، یہ صحابہ کی قبولیت کی نشانی ہے۔ کسی نے کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب کوئی کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو یہ صحابہ کی قبولیت ہے کہ برائیاں کرنے والے ان کی برائیاں کر رہے ہیں، ان کے اعمال نامے میں، حالانکہ وہ تو دنیا سے چلے بھی گئے، اب بھی ان کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، یہ ان کی قبولیت ہے نا۔ ایک زمانہ تھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، ان دونوں حضرات کی رائے میں شدید اختلاف تھا، آپس میں محبت تھی، آپس میں محبت تھی، رائے میں بہت اختلاف تھا۔ ادھر والے ان کی شان کے خلاف باتیں کرتے تھے، ادھر والے ان کی شان کے خلاف باتیں کرتے تھے، لیکن جنہوں نے شان کے خلاف باتیں کیں وہ آگے پیچھے ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور ان کی عزت کو اللہ نے آج بھی رکھا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، میں نام بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اہل حق کے بارے میں زبان کھولنا کتنا بڑا جرم ہے، اور کتنے بڑے بڑے لوگ بھی اگر یہ کام کریں گے تو ان کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ علامہ شیخ الاسلام پاکستان علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ بہت بڑے عالم ہیں، پاکستان کے شیخ الاسلام رہے وہ۔ ایک کتاب لکھی ہے اعلاء السنن، اتنی عظیم شان کتاب ہے کہ عرب بھی حیران ہے کہ یہ کتاب اجمی نے کیسے لکھی ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ جب حضرت تھانوی اور حضرت مدنی کا آپس میں اختلاف ہوا، انہوں نے کہا پاکستان نہیں بننا چاہیے، ان کا پاکستان بننا چاہیے، اس میں شدید اختلاف ہوا، ادھر کانگریس ہے ادھر مسلم لیگ ہے، تو
علامہ ظفر احمد عثمانی بہت بڑے عالم تھے، تو وہ فرمانے لگے حضرت مدنی ہمارے سامنے بیٹھے نا، ہم ان سے بات کریں۔ اتنی سی بات کی انہوں نے، حضرت مدنی کیوں اتنی شدید ہیں؟ ہمارے سامنے بیٹھے نا، ہمارے سامنے بیٹھے تو مطلب ہے آپ وہ چھوٹے ہیں آپ بڑے ہیں، یہی مطلب ہوا نا۔ اور یہ بھتیجے تھے، یہ بھانجے تھے حضرت تھانوی کے، حضرت تھانوی کی بہن کے بیٹے، اور حضرت تھانوی کے خلیفہ بھی تھے، حضرت تھانوی کے خلیفہ بھی تھے۔ حضرت تھانوی کو جب انہوں نے یوں کہا نا، تو اس وقت مولانا الیاس صاحب مراقبے میں تھے۔ مولانا الیاس صاحب کہاں تھے؟ کس میں تھے؟ تو سر اٹھا کے فرمانے لگے، او بھائی مولوی ظفر احمد سے کہو کہ اپنی گٹھڑی سنبھال لے۔ نہیں، مولوی ظفر احمد سے کہو کہ اپنی گٹھڑی کی خیر منائے، مولوی ظفر احمد سے کہو کہ اپنی گٹھڑی کی خیر منائے۔ یہ مولانا الیاس صاحب نے پیشن گوئی کی، اور چند ہی دن کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اپنی نسبت کو سلب کر لیا اور خلافت واپس لے لی۔ بھائی مولوی ظفر احمد سے کہو اپنی گٹھڑی کی خیر منائے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو توفیق دی، حضرت تھانوی ان سے راضی ہو گئے اور ان کو دوبارہ خلافت مرحمت فرمائی، لیکن بہرحال ایک دفعہ ایسے ہو گیا تھا۔ تو اس لیے کبھی اہل حق کے بارے میں زبان نہیں کھولنی، یہ اختلاف چلتا رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوتا یہ اختلاف رہے گا۔ جب وہ ظاہر ہوں گے تو بھی اختلاف ہوگا، کوئی کہے گا کہ یہ وہی ہیں، کوئی کہے گا نہیں یہ وہ نہیں ہیں۔ اور پھر آگے جا کر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں ظاہر کریں گے کہ ساری دنیا میں ان کا سکہ جم جائے گا، ساری دنیا مان لے گی۔ تو اس لیے اہل حق کے بارے میں زبان نہیں کھولنی۔ تیار ہیں؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔